میرے باورچی خانے سے۔ باورچی خانہ کیا ہے؟ باورچی خانہ محبت کا مسکن ہے، پیار کی آماجگاہ ہے۔ یہ صرف دیگچیوں کا، ہانڈیوں کا، مسالہ جات کا، کھنکتے چمچوں کا، ظروف کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے، گھر کا وہ گوشہ ہے جہاں محبتیں پلتی ہیں، جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں محبت کی آنچ پہ خیال کے برتن میں کبھی اپنائیت کا پلاؤ پکتا ہے اور کبھی چائے کی پیالی سے نکلتی بھاپ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ساری تھکن جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے۔ میرے باورچی خانے میں نمک صرف ذائقہ نہیں دیتا، بلکہ کبھی کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں بھی نکل پڑتا ہے، اور ہلدی صرف رنگ نہیں دیتی، بلکہ گھر کے وہ اداس موسم، گھر کے وہ خزاں موسم، ان کو بھی بہار کا رنگ دے دیتی ہے۔ باورچی خانہ ہمیشہ میری توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں آٹا گوندتے گوندتے میں کبھی کبھی اپنے سارے غم اور ساری پریشانیاں بھی اپنے اندر ہی ضم کر لیتی ہوں۔ میری وہ بچی جو 16-17 سال سے میری معاون کار ہے، میری گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے، وہ جب یہ بات کہتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے باجی، جب گھر کے بزرگ زندہ تھے، حیات تھے، تو آپ زیادہ اچھا کھانا پکاتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ تو میں اسے ہلا کے پوچھتی ہوں کہ صحیح بتاؤ، تم صحیح کہہ رہی ہو، ایسے ہی ہے کیا؟ کہ جی جی باجی، مطلب ابھی بھی آپ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ ٹیچنگ کی اور صبح سویرے نکلنا ہوتا تھا، تو خیال یہی رہتا تھا کہ صبح جلدی اٹھا جائے 4:30-5 بجے۔ تو وہ بچی کے منہ سے جو بات میں سنتی ہوں تو مجھے یقین جانیے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، مجھے بڑی تقویت ملتی ہے۔ تو وہ بتاتی ہے کہ آپ 4:30-5 بجے اٹھ کے کیسے کھانے بناتی تھیں، اور اگر آپ کو صبح گوشت بنانا ہوتا تھا تو رات کو فریج میں رکھ دیتی تھیں، وہ ڈی فروسٹ ہو جاتا تھا۔ صبح آپ ایک طرف وہ کوکر چڑھاتی تھی، دوسری طرف دال بگھارتی تھی، تیسری طرف آپ تلی ہوئی مرچیں بناتی تھی، اور جب میں آتی تھی تو میں روٹی اور چاول اور سلاد وغیرہ کا کام میں کر لیا کرتی تھی۔ تو جب وہ بتاتی ہے کہ آپ اس وقت زیادہ لگن سے، زیادہ جتن سے، زیادہ محبت سے، زیادہ پیار سے کھانا پکاتی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں یہی سوچتی ہوں کہ تمام خواتین کا باورچی خانہ ایسے ہی آباد رہے اور ایک دوسرے سے ایسے ہی محبت کا اظہار کریں، اور گھر کے بزرگ جو ہیں وہ ہماری خاص توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ بچے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے بھی جو ہے بڑھنے کے، پروان چڑھنے کے دن ہے، ان کی بھی نگہداشت کا خیال ویسے ہی مائیں کرتی ہیں، لیکن جو بزرگ ہم پر ہی انحصار کرتے ہیں، وہ ہمیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہمیں ہی توفیق ملی ہے، ہمیں سعادت ملی ہے کہ وہ بڑھاپے میں ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمیں ان کی، خاص کر ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی احتیاجات کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور مجھے بڑی تقویت ملتی ہے، بڑی سرشاری کا احساس ہوتا ہے سوچ کر کہ محبتیں بانٹنے کا جو یہ انداز ہے، مطلب وہ ہمیشہ سب کا قائم رہے، اور اسی طرح جتن سے، محنت سے تمام خواتین گھر کے اپنے باورچی خانے کو آباد رکھیں۔ جب وہ ماچس سے چولہا جلائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی سکت دی، اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی، اتنی صحت دی کہ ہم چولہا جلاتے ہیں، ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ان سے جو جن سے دل کا رشتہ ہے، ان سے جو جن سے تعلق کی خاطر ہے، ہم ان کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت دی ہے، اتنی اعضاء میں پختگی دی ہے، اور اتنے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو اس بات کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر گھر کے بزرگ اگر آپ کے ساتھ موجود ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے کھانوں سے ان کا دل جیت لیں، کوشش کریں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، سچ میں، مطلب مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔